اس کو اوپر کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں 12 ائمہ اور ختمی مرتبت کی بارگاہ میں تمام وہ آباء و اجداد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو جناب سیدہ کے آباء و اجداد کی فہرست میں ہیں، وہ تمام امہات، وہ مائیں جو جناب سیدہ کی ماؤں کی فہرست میں ہیں، جناب سیدہ کے تمام وہ اولادیں اور جناب سیدہ کے فرزندان ائمہ معصومین کی تمام ازواج، خصوصیت کے ساتھ حضرت حجت کو نظر میں رکھتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد اور تشریف آوری جو اس دنیا میں بیوی تشریف لائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ سال میں شاید سینکڑوں دفعہ مختلف علماء ذاکرین خطبہ سے اس پر گفتگو کو سنتے ہیں۔ آیات وہی ہیں، روایات وہی ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی بھی شخص جو ممبر پر بیٹھتا ہے آ کر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک نیا پہلو نکال کر دے، ایک نیا زاویہ، ایک نئی جہت اور ایک نئی بعد، ایک نیا اسپیکٹ اور ڈائمنشن۔ اس نئی بعد، اس نئے اسپیکٹ اور ڈائمنشن، پہلو، ایک نیا رخ آیات اور روایات کا جناب سیدہ کی شان میں، اس نئے رخ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نئے رخ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں میں مزید معرفت بڑھتی ہے، یا اگر وہی پرانا رخ بھی دکھایا جائے تو یہ مزید معرفت کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ معرفت بڑھ کر کیا ہوگا؟ معرفت بڑھ کر وہ تمام احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جناب سلمان سے ختمی مرتبہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سلمان، من احب ابنتی فاطمہ، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا، فہو معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میرا ہم نشین ہوگا۔ اب اس کے بعد مومنین پوچھتے ہیں کہ وہاں پھر کیا؟ پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایک شہزادی، ایک بی بی ہماری آقا زادی کی محبت اس مرحلے پر ہے کہ وہ آپ کو رسول خدا کے جوار تک لے کر جا سکتی ہے۔ مولانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پروردگار، کئی دفعہ پہلے بھی یہ جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ جتنی شدت کے ساتھ پروردگار خانوادہ نبوت اور رسالت سے محبت کرتا ہے، جتنی شدت کے ساتھ پروردگار عالم پنجتن سے محبت کرتا ہے، آپ بھی اسی شدت کے ساتھ پنجتن سے محبت کریں تو آپ کو اس بندگی میں ربوبیت ملتی ہے، یعنی پروردگار عالم کی مرضی اور وہ مقام کے جہاں پر ربوبیت اور عبودیت ایک دوسرے سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ یہ جو آواز ہے میری آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہی؟ صحیح ہے یہ مائک؟ ٹھیک ہے، پیچھے تک آپ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیے اب اس کو پتھر کے بن جائیں گے آپ اس کو چھوا تو بہرحال آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مشہور و معروف آیت ہے سورہ احزاب کی۔
جب تک آپ کو ختمی مرتبت کے وجود کے فضائل آپ درک نہیں کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس وقت تک شہزادی پر گفتگو لا حاصل ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ شہزادی کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، اور میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ختمی مرتبت کا مرحلہ ہے، لیکن شہزادی کی کون کون سی نیکیاں ہیں ختمی مرتبت کے سلسلے میں۔ ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہے خدا کے تمام بندوں پر، نبی کریم کی امت پر، وہ کیا احسان ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اگر احسان کوئی امت رسول خدا پر کرے اس عنوان سے کہ یہ امت رسول خدا ہے، تو ہمارا اور آپ کا نبی اتنا کریم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے اگر تم نے میری امت پر احسان کیا تو سمجھو مجھ پر احسان کیا۔ لہٰذا میں اعتراضات سے بچتے ہوئے، تمام اشکالات اور تنقیدوں سے بچتے ہوئے میں یہ کہوں کہ جناب سیدہ نے کیونکہ امت پر احسان کیا ہے، لہٰذا ایک لحاظ سے اس احسان کا بدلہ، اس احسان کا عوض اور صلہ ختمی مرتبت کی ذات دے گی، کیونکہ رسول خدا کی یہ عادت ہے کہ جو میری امت پر احسان کرے گا، ایک فرد پر نہیں، دو افراد پر نہیں، امت پر احسان کرے گا، گویا کہ اس نے آپ مختلف روایتوں کا نچوڑ نکال دیجیے۔ تو وجود گرامی اور وجود مبارک جناب سیدہ ہے کس مقام پر؟ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج بالکل آپ لوگوں نہ تھکاؤں، 35-40 منٹ میں تیار کر کے آیا ہوں، ختم کر دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ تو اب وہ کوئی نوجوان کہہ رہا ہوگا مولانا یہ تو ہم آپ سے 10 دفعہ سن چکے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمیشہ ذاکرین خطبہ کہتے ہیں صلوات نعرے کو نکال دیجیے، یہ ہمارا وقت نہیں ہے، یہ آپ کا وقت ہے۔ پروردگار عالم فرمائے لقد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، لقد کان لکم، تم لوگوں کے لیے، ہم سب سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول کی ذات میں اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ ہے، خوبصورت ترین نمونہ ہے رسول کی ذات میں۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، لمن کان یرجو اللہ، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوں گے لیکن وہ خدا سے ملاقات کی امید نہیں لگا کر بیٹھے، وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتے۔ اب رسول کے زمانے سے لے کر آج تک آ جائیے، رسول کے زمانے میں یہ آیت کن لوگوں کے لیے شامل ہو رہی تھی، یہ ایک گفتگو، اور دوسری گفتگو رسول خدا کے بعد کن لوگوں کے لیے یہ آیت شامل حال ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ عمل ہے۔ مثال چاہتے ہو، اچھی زندگی چاہتے ہو، خدا سے ملاقات کی تیاری کرنا چاہتے ہو، خدا غیب میں ہے، خدا کو تم نے دیکھا نہیں ہے، خدا کی مرضی، خدا کی خوشحالی، رضامندی، خدا کا اطمینان، اس کی رضوان، مغفرت کیسے ملے گی؟ اس رسول کو دیکھتے رہو، جو جو یہ کرے وہی کرو، جس طرح سے یہ سوچو اسی طرح سے سوچو، جو دل میں یہ اپنی کیفیت رکھے کوشش کرو، انہی کیفیتوں تک تم پہنچو۔ عمل کی بات نہیں ہو رہی، صرف ہر چیز جو رسول خدا سے متعلق ہے اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کو گزاریے۔ یہ کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جنت کی بات نہیں ہو رہی، دوزخ سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی، براہ راست جو تم پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو، مقام عندیت الہی پر جانا چاہتے ہو۔ مقام عندیت الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کے خاص بندوں میں اگر جانا چاہتے ہو۔ دیکھیے خدا کی عربی بڑی اچھی ہے، خدا نے قرآن میں ثابت کر دیا۔ اب کوئی بچہ یہ کہ سمجھا دیجیے گا آپ اسے، پروردگار یہ نہیں فرما لمن کان یرجو الجنت، لمن کان یرجو النجات من النار، فرما رہا لمن کان یرجو اللہ، یعنی براہ راست جلال و جمال و جبروت الہی کو جو دیکھے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وجوہ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے ہوں گے کہ جو اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، انوار پروردگار کی جانب ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، پہلا ناظرہ ذات سے، دوسرا ناظرہ زوئیں سے۔ وجوہ ناظرہ یومئذ ناظرہ، یہ وہ چہرے ہیں جو خوشی سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ سرکار قیامت کا ذکر ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی،
یہ کون سے چہرے ہیں جو جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور تربتر ہوں گے، ترازو نصب کیے جا رہے ہوں گے، پل صراط تیار ہوگا، پروردگار فوجوہ یومئذ ناظرہ، یہ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں کھلے ہوئے ہوں گے؟ نہ یہ جنت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نہ دوزخ ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم کی ذات ہے کیسی؟ اسوۃ حسنہ، حسنہ مطلب خوب، اچھا۔ یہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ ملک کی طرف چلیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے تم کو زندگی عطا کی، امتحانوں میں ڈالا، کبھی نوکری چلی گئی، کبھی کاروبار میں مشکل، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی گھر میں کسی کی موت، کبھی بیماریاں، مختلف تکالیف۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون خوبصورت عمل کرے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن یعنی خوبصورت ترین، بہترین عمل۔ اسوۃ حسنہ یعنی اگر عمل کی وہ خوبصورتی چاہتے ہو جس عمل کو دیکھنے کے بعد ذات قدوس حق کہے کہ تمہارا عمل سب سے خوبصورت ہے، تو فنا ہو جاؤ ختمی مرتبت کی ذاتی۔ اب ختمی مرتبہ کو آپ میں کہوں سمجھ گئے، یہ کفر ہے، گناہ ہے، مطلب ایک اشارہ کر دیا میں نے۔ اب جب یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، خدا کا جس نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا اور خدا سے ملاقات کی امید لگا کر بیٹھا۔ اب یہ ختمی مرتبت کا یہ انداز کہ پروردگار عالم اس طرح سے ختمی مرتبت سے مخاطب ہے۔ یہ ختمی مرتبت کیفیتیں مختلف ہیں ختمی مرتبت کی قرآن مجید میں۔ کبھی قرآن مجید نے ختمی مرتبت کی دل کی کیفیت بتائی، کبھی نماز کے دوران کیفیت بتائی، خطبے کے دوران کیفیت بتائی، میدان جنگ میں بتائی، ازواج کے حجروں میں کس طرح سے نبی کریم تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ کس طرح سے آتے تھے، کس طرح سے لوگ نبی کریم کی توہین کرتے تھے، خود مسلمان کس طرح سے توہین کرتے تھے اس زمانے کے، نبی کریم کس طرح فراغ دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، گشادہ روئی کے ساتھ نبی کریم کس طرح سے جواب دیتے تھے۔ یہ تمام کی تمام کیفیتیں پروردگار عالم نے بیان کی ہیں قرآن مجید میں۔ لیکن ایک کیفیت ہے نبی کریم کی کہ جو بڑی عجیب ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا حبیب فسبح بسم ربک العظیم۔ یہ وہ مرحلہ ہے، نبی کریم کی کیفیتوں کو سمجھیے، پھر ہم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے چوکھٹ پہ آ کر سر رکھیں گے اپنا، کہ سمجھ میں آئے کہ شہزادی کی منزلت کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جب یہ آیت آئی تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حبیب دیکھو لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، حبیب ہم سمجھ گئے ہیں کہ جب یہ منافق تمہارے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، کوئی اپنے گھروں میں جا کر تمہارا مذاق اڑاتا ہے، کبھی سامنے آ کر دل میں تمسخر کے جذبات لے کر آتا ہے، کبھی تم سے سامنے آ کر بدتمیزی کرتا ہے، کبھی خطبے میں نہیں رک رہا، کبھی نماز میں چھوڑ کے چلا گیا، میدان جنگ میں یہ تمام کام ہوئے، حجرے کے پیچھے سے چیخ کے آوازیں دے رہے ہیں یا محمد اخرج الینا یا محمد حدث، اور وہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ حبیب ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل یضیق، دل تمہارا گھٹنے لگتا ہے۔ میں یضیقوں کا ترجمہ ہے ضیق، تنگ ہو جانا، سینہ تمہارا برداشت نہیں کر پاتے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ میں ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہا ہوں، ہلاک کیے دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے ہدایت پہ آ جائیں، اور یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، حبیب اپنے نام کی تسبیح کرو۔ ایک اور کیفیت نبی کریم کی قرآن مجید نے ذکر کی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ حبیب والضحیٰ، ضحیٰ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج اوپر نکل آئے، واللیل اذا سجی رات کی تاریکی چھا جائے۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے لیے وحی آنا منقطع ہو گئی، جبریل آسمان سے خبریں نہیں لا رہے تھے، نبی کریم کے پاس خدا کے پیغامات آنا بند ہو گئے۔ منافقین نے پوچھا، کفار نے پوچھا بھائی کیا سلسلہ ہے؟ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے تھے، جب وحی نہیں آئی خاموش۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور نبی کریم لوگوں کے مذاق اڑانے کی بنیاد پہ نہیں، نبی کریم دیکھیے عبودیت کا مرحلہ ہے، نبی کریم کا نقص نہیں ہے کہ نہ جانے میرے پروردگار کو میری کون سی بات بری لگی، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں،
جیسے ہی نبی کریم کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے میرے پروردگار کو میری کون سی بات بری لگی، فوراً آیت اتری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. حبیب نہ ہم نے تمہیں خیر بات کہا ہے، نہ ہم نے تمہیں خدا حافظ کہا ہے، نہ ناراضگی کی بنیاد پر چھوڑا ہے. اب یہ میرا جملہ ہے، یہ تو امتحان تھا، یہ میرے جملے ہیں، یہ تو امتحان تھا. ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہمیشہ تم اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے، ہمیشہ وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہو. حبیب جو وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی، یہ جو جبریل تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تمہارے رب نے تم کو خدا حافظ کہہ کر چھوڑ دیا ہے اور نہ ناراضگی کی بنیاد پر چھوڑا ہے. اور حبیب یہ دنیا کی زندگی، دیکھیے میں اپنے الفاظ بھی سمجھانے کے لیے شامل کر رہا ہوں. حبیب دنیا کی 4 دن کی زندگی کے بارے میں یہ ہو رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے دن تمہیں خدا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. الم یجدک یتیما فآویٰ، اب پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں گنوانی شروع کی. حبیب دیکھو قیامت میں تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. اور ایک دفعہ پروردگار عالم نے اپنے احسانات گنوانے شروع کیے محبت آمیز انداز میں اپنے حبیب کو. پہلا مرحلہ الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، فآویٰ تو پناہ دی تم کو ہم نے. بھائی خدا کب پناہ دے گا؟ جب رسول خدا خانہ کعبہ میں جا کر رہنے لگے، کہا جا اللہ کے گھر میں ہیں. نبی کریم کبھی بھی اللہ کے گھر میں تو نہیں رہے، یا دادا عبد المطلب کے گھر میں رہے یا دوسرا اپنے سمدھیانے میں رہے، اپنی یعنی بیٹی کے سمدھیانے میں رہے، اپنے چچا کے گھر میں. تو پروردگار کے حبیب الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کیا ہم نے تمہارے اہل عیال کو کثیر تعداد میں نہیں دیکھا، پھر ہم نے تمہیں اتنی دولت دی کہ تمہیں غنی کر دیا. اب یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غنی نبی کریم کیسے ہوئے، کس شہزادی کی دولت تھی. اچھا اب اس کا ترجمہ سن لیجئے ذرا حوصلے سے، صبر سے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، خدا نے تم کو ضالًا گمراہ پایا تمہاری ہدایت کی. یہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا. 8واں امام آپ سب کو، ہم سب کو بار بار قبر کی زیارت نصیب فرمائے مولا کی، اور قیامت میں قبر میں غسل کے وقت، سکرات کے وقت یقیناً 8واں امام میری یہ گفتگو سماعت مبارک تک پہنچ رہی ہے، یقین ہے میرا یہ. اور اگر کوئی جھوٹی امید بھی لگاتا ہے اس خاندان سے تو یہ اس کی جھوٹی امید کو سچا کر دکھاتا ہے. ہم کہیں گے جب نہ رسول تو بار بار، اور ہمارے غسل کے وقت، ہمارے کفن دیتے وقت، قبر میں جب سنگ لحد رکھ کے چلے جائیں لوگ، قبر کی پہلی رات، ممکن تمام مراحل جو ہیں برزخ کے، انشاءاللہ یہ ان کی جدہ کی دادی کی شب ولادت ہے، تو امام رضا کو قسم دیتے ہیں جناب سیدہ کی کہ وہ ان تمام مراحل پر، جیسا کہ خود مولا کا وعدہ ہے کہ جو میری زیارت پر ایک دفعہ آئے گا، میرا گھر دور ہونے کے باوجود، تو میں اس کو یہ انعام دوں گا انشاءاللہ. ان تمام مراحل پر مدد فرمائے. امام رضا علیہ السلام نے عجیب مدد فرمائی میری اور آپ کی. خلیفۃ المسلمین کے دربار میں امام تشریف فرمائے مرو میں، خراسان میں، اور ایک دفعہ مامون نے پوچھا یہ بتائیے یا ابن رسول اللہ کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا الم یجدک یتیما فآویٰ کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی، اور تم اہل و عیال تمہارے کثیر تھے، ہم نے تمہیں بے نیاز کیا، اتنی دولت دی. یا ووجدک ضالا فہدیٰ، خدا نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کی ہدایت کی. یہ نبی کریم کب گمراہ ہوئے تھے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے، اس آیت کا گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اچھا یہیں پہ رک جائیے. لوگ کہیں گے مولانا یہ تو گفتگو ہے، یہ تو آیت ہے. چلیے نہج البلاغہ میں کہ جناب امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے، جب سے رسول خدا کی دودھ چھڑائی کی عمر آئی تھی، لقد قرن اللہ بہ اعظم ملک من ملائکتہ، خدا نے اپنے عظیم ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور وہ فرشتہ عالم غیب سے پیغامات لے کر رسول خدا کو، اگر بچوں کے لیے کہوں تو تربیت کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، عالم غیب کے پیغامات دیتا تھا. یہ کون سا رسول ہے؟ یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے. اور مامون نے جب پوچھا تو آپ قرآن کی ابن رسول اللہ آیت ہے، آپ کے جد گمراہ تھے،
امام نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارے جد کبھی بھی گمراہ نہیں تھے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وَوَجَدَا قَوْمَكَ زَعْلًا عَنْكَ، ہم نے دیکھا حبیب کہ تمہاری قوم تمہارے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو چکی ہے، تو ہم نے تمہاری قوم کو ہدایت دی کہ آؤ مصطفیٰ کی طرف۔ اچھا، یہ تمام کے تمام مسائل ہوتے گئے، پروردگار نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمام مشکلات کو پروردگار حل کرتا گیا۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب دیکھو یہ جو 6 لوگ ہیں نا تمہارے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں اور کفار مکہ میں سے، تو ہم تم کو بچا لیں گے ان سے۔ اور پروردگار نے 6 کے 6 کفار مکہ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، حادثے میں معمولی بیماریوں نے اتنی جڑ پکڑی کہ وہ مر گئے۔ مطلب دیکھتے ہی دیکھتے ہنسی کھیل میں ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ معمولی سی چوٹ لگی ہے، کانٹا پیر میں لگا ہے، اس سے اتنا خون بہے گا کہ ہماری موت ہو جائے گی، یہ جو معمولی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، پروردگار عالم نے اس طرح سے ان سب کو مار دیا۔ تو پروردگار عالم جب نبی پر کوئی مشکل پیش آئی، پروردگار عالم کہتا رہا کہ حبیب دیکھو ہم نے اس مشکل کو حل کیا، اس مشکل کو حل کیا، اس مشکل کو حل کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہم نے تمہیں خدا حافظ نہیں کہہ دیا، خیر بات نہیں کہہ دیا، ہم نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ تو پروردگار عالم یہ کہتا رہا، لیکن جب بھی پروردگار عالم نے مشکل حل کی تو پروردگار عالم نے کوئی دستور نہیں دیا، کوئی طریقہ نہیں دیا رسول خدا کو، دیکھو حبیب ہم نے تمہاری یہ مشکل حل کر دی، اب تم یہ کرو۔ کب کہا انا اعطیناک الکوثر، جب کہا حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دی، تب کہا فصلی لربک وانحر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مشکلات کو پروردگار نے ابھی تک حل کیا تھا وہ ایک طرف، یہ جو کوثر عطا ہوئی ہے مولانا یہ کہاں پر ہے؟ کوثر کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جو نماز پڑھنے کا حکم نہ دے، عبادت کثرت سے کرنے کا حکم نہ دے، کوثر جب دے رہا ہے کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے دی، فصل لربک وانحر۔ اور شان کوثر یہ ہے کہ انا شانئک هو الابتر، قیامت تک کے لیے جو تمہارے سلسلے میں بغض رکھ کر آئے گا برباد وہ ہوگا، یہ کوثر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں تک گفتگو آ گئی۔ اب اس کوثر کی حقیقت کس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے بہت سی باتیں انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سوچتا ہے، ایک روایت کو دوسری روایت سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی بات جاتی ہے تو پھر انسان اس ذمہ داری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی صاحب اس کے مطابق شعر لکھ دیں، پھر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ کوئی صاحب اس سے کوئی 4 نکتے نکال دیں تو وہ خیال نہیں رکھیں گے کہ حدیث کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ تو میں بھی اسی مشکل میں گرفتار ہوں، لہٰذا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حبیب کو جو کہا، حبیب دیکھو ہم نے تمہیں خدا حافظ نہیں کہا، ناراض نہیں ہوئے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی سورہ میں جو مامون کی گفتگو ہے امام رضا کے ساتھ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تمہیں اتنا دیں گے قیامت میں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا ملے گا؟ مفسرین نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ یہ شفاعت امت ملے گی، رسول خدا کو اتنی شفاعت کا اختیار ملے گا کہ رسول خدا کے دل کو سکون آ جائے گا کہ میں نے اپنی امت کے کتنے لوگوں کی شفاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا ایک تعلق ہونا چاہیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے۔ بہت نوازش، آپ نے بڑی محنت زحمت سے بچا دیا مجھے۔ ذرا میں بچوں کے لیے اور مزید واضح کروں، وہ حبیب خدا جس کو زمین و آسمان کی کنجیاں دے دیں، کہہ رہے وَلَا سَوْفَ قیامت میں اتنا دیں گے کہ تم اپنی امت کے اتنے لوگوں کو جہنم سے بچاؤ گے حبیب کہ تمہارے دل کو سکون آ جائے گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، یعنی کوئی ایسا مسلمان بھی ہے کہ جس کو رسول پروردگار اس ملعون کو تو نہیں بھیجوں گا جنت میں، کوئی بھائی اپنی امت کلمہ پڑھنے والوں کی کروائیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضایت خوشحالی قلب مصطفیٰ، اس کو بھی کتنے جا چکے جبریل بتاؤ؟ 10 کھرب جا چکے ہیں، اور مصطفیٰ کو جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئیں گے نہیں پڑھ ان کو نہیں، بھائی یہ تو سب آتے تھے قرآن بھی پڑھتے نہیں، کیوں؟ پروردگار
ان کے لیے میرا دل ہی مائل نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے ایک تعلق ہوگا. کوثر یعنی خیر کثیر. خیر کثیر رسول خدا جب دل تڑپ رہا ہے رسول خدا کا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کو جنت میں لے جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کوثر ہے اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے شفاعت حضرت ختمی مرتبت سے. اور یہ خیر کثیر ایسی ہو کہ ختمی مرتبت کی شفاعت کا دسترخوان اتنا پھیل چکا ہو، اتنا پھیل چکا ہو، اتنا پھیل چکا ہو کہ خدا حبیب سے کہے حبیب اور نماز پڑھو. اب سمجھ لیجئے کہ جس شہزادی کا آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں، جس بی بی کا آپ ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا احسان آپ اور میں تو چھوڑ دیجئے. آپ اور میں اس شش ماہے کا ایک سانس کا احسان نہیں اتار سکتے. سید الشہداء کا شیرخوار بیٹا جس نے نہ کوئی نماز پڑھی علی اصغر نے، نہ کوئی روزہ رکھا، 6 مہینے کا اپنے دادا کے پاس چلا گیا، اس کی ایک سانس کا احسان نہیں ہوتا. آپ سیدہ کی بات کرتے ہیں احسان، بہت آگے کی بات ہے سیدہ. لہٰذا اس کا ایک تعلق ہونا چاہیے. اب روایت سے مدد لیتے ہوئے امامت کی حیات کا تسلسل، مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں، میں نے لفظ مشکل استعمال کیا ہے، مطلب مشکل نہیں ہے. امامت کی حیات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہاں تو اللہ جانے کیسے ہوا. یہاں پر ہے کہ آپ جانتے ہیں ہماری شہزادی دیوار کعبہ شق ہوئی اور پھر امامت کا آغاز ہو رہا ہے چجلاتی دھوپ میں 18 ذی الحج کو. پھر امامت کی حیات آگے بڑھی 15 رمضان المبارک کو. پہلوٹی کا نواسہ آیا رسول خدا کی آغوش میں، بڑا نواسہ. پھر 3 شعبان کو. پھر اس کے بعد امام سجاد جو تاریخ جمادی الاولیٰ یا شعبان، اس کے بعد امام باقر. چلتا رہا سلسلہ. اور اب یہ امامت کا تسلسل کہاں پر آ کر ہے؟ 12ویں آقا پر. اچھا 12ویں آقا پر آ جائے تو اب انتظار کیجئے کہ 12ویں آقا کب دنیا سے جائیں، الیاذ باللہ. نہیں، اب یہ قیامت سے متصل ہے. تو وہ ہستی جو 13 رجب کو جس نے جوف کعبہ میں آنکھ کھولی تھی، اس کی امامت کا سلسلہ چلے گا کہاں تک؟ قیامت کی صبح تک. اور قیامت کی صبح کے بعد پل صراط پر ترازو لگاتے وقت، نامہ عمل دیتے وقت، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچتے وقت، جنت کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے وقت، یہ امامت ختم نہیں ہوگی. جب تک ہم فیہا خالدون ہے یہ امامت ہے. اب میں ذرا جرت کے ساتھ ہمت کو اکٹھا کر کے مجتمع کر کے ایک جملہ کہہ ہی ڈالوں کہ خدیجہ کا احسان کیا ہے رسول خدا پر. صاحب شہزاد جناب خدیجہ کی دولت رسول خدا کی تبلیغ کے کاموں میں صرف ہوئی. مولانا یہ آپ نے بڑی غلط بات کہہ دی، خدیجہ کا احسان رسول خدا پر. مجھ سے مت کہیے، تاریخ پڑھیے کس طرح سے خدیجہ کے احسانات گنوائے ختمی مرتبت نے. لیکن صاحب وہ احسان اپنے مقام پر، ایک احسان ایسا ہے کہ ایک ایک ایسی بیٹی دی. کیسی بیٹی دی؟ جس نے امامت کو حیات دی. امیر المومنین کے بعد دوسرا امام کون؟ حضرت مجتبیٰ سلام اللہ علیہ. تیسرا امام کون؟ سید الشہداء سلام اللہ علیہ. چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں. اگر سیدہ کو خدیجہ نہ دیتی رسالت میں آپ کی آغوش میں، مجھے یہ بتائیے امامت جناب امیر پر آ کر رک جاتی ہے. تسلسل امامت جو 11 اماموں کے ذریعے چلا، اگر نہ ہوتی سیدہ امامت کی حیات ختم ہو جاتی. لہٰذا سیدہ کا احسان ہم پر نہیں ہے، کائنات پر ہے کہ امامت کی زندگی کا تسلسل اس بی بی کے طفیل واقع ہوا. ابھی تک تو میں نے خطیبانہ انداز میں باتیں کی.
اب روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. جب پروردگار عالم نے شہزادی کے نور کو خلق کیا، واقعہ آپ کے سامنے، ملائکہ پریشان ہو گئے، وہ تمام واقعات آپ کے سامنے. یقیناً 2 خم سے گزار کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً پڑھی گئی ہوگی یہ روایت، مجھے نہیں پتہ، پڑھی جانی چاہیے اور یقیناً پڑھی گئی ہوگی. اور اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ پروردگار یہ کیا نور ہے؟ ایسا نور ہے، کہاں رکھے گا؟ اجعلہ فی صلب نبی من انبیائی، میں اس صلب کو دیکھتا رہوں گا. پہلے نبی کے صلب میں رکھے گا یا آخری نبی کے؟ خدا نے یہ جواب نہیں دیا، فرمایا اس نبی کے صلب میں رکھوں گا. افضلہ علی جمیع الانبیاء، تمام انبیاء پر جس کو فضیلت دوں گا. خوب توجہ کیجئے گا. ایک تو سیدہ کا نور دریافت کون کرے گا؟ یہ 10 دفعہ سن چکے ہیں آپ بات کو، تازی ہو رہی ہے بات. بس سیدہ کے نور کو دریافت کون کرے گا؟ جو تمام انبیاء پر جس کو خدا فضیلت دے. خوب توجہ کیجئے گا. افضلہ، میں نور کو خلق کیا، میں نے غذا میں نے دی، امتحان سیدہ کا میں نے لیا. میں رکھوں گا اس نبی کے صلب میں، نبی من انبیائی، اپنے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کے صلب میں رکھوں گا، میں رکھوں گا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ افضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نبی کو تمام انبیاء پر میں فضیلت دوں گا. نور ہے سیدہ کا، عنایت ہے عالم عرش سے لے کر آغوش خدیجہ تک خدا کی. تو مجھے یہ بتائیے جو عالم غیب سے لے کر صلب پیغمبر تک اور صلب پیغمبر سے آغوش خدیجہ تک جو نور آئے طہارتوں کے ذریعے، اس نور کے بارے میں یہ سوچنا کہ صاحب رتی برابر نجاست، تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا کی عنایت کا اعلان ہے. نہیں مولانا یہ بات صحیح نہیں ہے، اصل میں کوثر تو نہر ہے ایک جنت میں. بالکل صحیح ہے، پیے گا کون اس سے؟ وہاں جو مومن ہوگا پیے گا. اچھا جو گناہ کر کے دنیا سے گیا، رسول کی شفاعت نصیب ہوگی. تو مانا شفاعت نصیب ہوگی کس کے؟ رسول خدا شفاعت فرمائیں گے. تو بس رسول خدا شفاعت فرمائیں گے؟ نہیں، ساقی جب تک میں خانے کا شفاعت نہ کرے، پھر ساقی کی شفاعت کے بعد نہیں. یاد ہے 6.5 برس کا نواسا آیا تھا، رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ مادر گرامی آپ کے پاس سے نانا جان کی خوشبو گویا کہ آ رہی ہے. کہا کہ ہاں وہ ہیں چادر میں. کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، سب کو یاد ہے. کہا وعلیکہ السلام یا ساقیہ یا صاحب حوضی، میرے حوض کے مالک. اور اسی نور کا جب چھوٹا بھائی آیا سید الشہداء تو کیا فرمایا تھا؟ وعلیکہ السلام یا شافع امتی. صاحب شفاعت ہے اس کے ہاتھ، حوض کا مالک وہ، آپ ہیں کہاں پر؟ اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. روایات متعدد ہیں، کثیر روایات ہیں. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر امام اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کروائے گا. یہ ہر امام کیسے شفاعت؟ اس روایت کو پڑھیے جا کر کہ فرمایا چھٹے امام نے قیامت کے دن ہمارے جد رسول خدا نور الہی سے معلق ہوں گے، متصل ہوں گے. ہمارے دادا علی ابن ابی طالب رسول خدا سے معلق ہوں گے، متصل ہوں گے، اور ہم اپنے جد علی ابن ابی طالب سے متصل ہوں گے، اور ہمارے سچے چاہنے والے ہم سے متصل ہوں گے، ہمارے نور سے جڑے ہوئے ہوں گے. آپ کو جناب امیر تک پہنچنا ہے، ختمی مرتبہ تک پہنچنا ہے. تو یہ جو 11 امام آئے ہیں جناب امیر کے بعد، ان سے جڑے ہوں گے آپ. اب مجھے بتائیے یہ 11 امام ہیں کون؟ مولانا یہ امام جو ہیں 11 امام جناب امیر کے بعد، یہ امامت کے سلسلے کا تسلسل ہیں. تو مجھے بتائیے اگر نہ ہوتی سیدہ، جو خدا نے اس حدیث میں فرمایا اخرج من ذالک النور، اسی نور سیدہ سے میں خلق کروں گا
اپنے خلفاء یقومون بحقی و یہدون الی امری، جو میرے امر کی جانب ہدایت کریں گے، جو میرے حق کے سلسلے میں قیام کریں گے. تو یہ جو امامت کو حیات دی جا رہی ہے کہ جس کے بعد خدا فرما رہا ہے 11 امام ایسے ہوں گے کہ اسی نور میں سے نکالوں گا، جو میرے حق کا دفاع کریں گے، میرے حق کو بچائیں گے، میری راہ کی جانب ہدایت دیں گے، میرے رسول کے آسمان پر آنے کے بعد رسالت کے کام کو انجام دیں گے. اگر امامت کو زندگی سیدہ نہ دیتی تو اب آپ سمجھے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے. یہ کیسے دیں گے؟ ایک دفعہ شفاعت ختمی مرتبت کروائیں گے، سید الشہداء کروائیں گے، پھر امام حسن کروائیں گے، 12 کے 12 امام اور 11 بیٹے اور ایک وصی رسول خدا نفس رسول، اس انداز سے شفاعت کروائیں گے. یہ جو 11 بیٹے ہیں شفاعت کروا رہے ہیں، یہ بیٹے ہیں کس کے؟ خدا فرما رہا ہے اسی نور میں سے خلق کروں گا. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا حبیب انا اعطیناک الکوثر یہ بیٹی نہیں دی ہے، یہ حوض کوثر پر جانے والے اس کے صدقے میں جائیں گے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، شہزادی نے فرمایا، روایت منقول ہے شہزادی سے، کتابوں میں موجود ہے، مختلف علماء نے نقل کیا کہ مجھے محبت کرنے کا کہا گیا ہے، میرے دل میں محبت ڈالی گئی ہے، میں محبت کرتی ہوں تمہاری دنیا میں 3 چیزوں سے. ایک تو یہ النظر فی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے محبت ہے. وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت مجھے محبت ہے. والانفاق فی سبیل اللہ، اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے مجھے محبت ہے. یہ 3 چیزیں. اب اگر سیدہ کی محبت آپ کو چاہیے تو یہ 3 چیزوں پر عمل کیجئے. مولانا انفاق تو کر سکتے ہیں خدا کی راہ میں، اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کر سکتے ہیں. یہ رسول خدا کے چہرے پر کیا کریں؟ دیکھیے آپ کو 8ویں امام نے مشکل کو حل کر دیا ہے. کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جنت تک جانے کے لیے جس کو معصومین نے حل نہ کیا ہو. کہا کہ دیکھو زیارت عاشورہ نے آپ کو درس دے دیا، یا لیتنی کاش ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. دل میں تڑپ رکھیے رسول خدا کے چہرے کی زیارت کی. یہ معجزہ جو آج ہوا ہے یہاں پر کہ میں نے آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر ختم کر دی، یہ سوائے جناب سیدہ کے صدقے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں کہیے تو میں آگے بڑھا دوں بات کو. نہیں بعض کے چہرے جو ہیں وہ ان کے رنگ اڑ گئے. آخری بات کہوں گا، بہت اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے ہمارے عقائد کے لحاظ سے. امیر مومنی سے لے کر حضرت تک، حضرت حجت تک سلام اللہ علیہ تک، کسی کا بھی نام لیں آپ کے دل میں ایک تڑپ آتی ہے. اس کو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اب ماؤں سے بھی کہہ رہا ہوں باپوں سے بھی، بیٹا تم بتاؤ، چاہے دل میں ہوتا ہے مولانا خدا کے لیے چھوڑ دیجئے بچوں کو، وہ آ رہے ہیں عزاداری میں آ رہے ہیں، سب کچھ مدرسے جا رہے ہیں، وضو غسل نماز روزہ سب سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی وہ ہو جائے گا اپنے ٹائم پہ ہوگا. یہ میں بڑوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس بات کو درک کر سکتے ہیں. اگر کوئی نعوذ باللہ امام ایسا ہے ذکر آتا ہے اور ہم دل تڑپتا نہیں ہے، وہ بس ٹھیک ہے امام دیکھو اتنا امپورٹنٹ، اتنی اہمیت نہیں رکھتی امامت، یہ موت کے وقت آپ کی میری مشکل کھڑی کرے گی. دل تڑپے امام کا ذکر ہے، دل تڑپے امام کے فضائل کا ذکر ہے. امام محمد تقی زندگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی 24 سال میں امام تھے تو نہیں، دل تڑپے نہیں ہوتا، رگڑو پیشانی کو اپنی سجدے میں، خدا سے مانگو، سیدہ سے مانگو. یہ موت کے وقت مشکل کھڑی کرے گی، دنیا میں رزق سے برکت اٹھے گی، اولاد ولایت سے دور ہو جائیں گی. 12 14 5 بالکل دل تڑپے سب کے لیے. سیدہ کا ایک ہے احسان عظیم اور دوسرا جناب امیر کا. ہم خوب توجہ کیجیے گا کیونکہ یہ حدیثوں میں آیا، اس لیے میں اس پہ بات کروں گا، اور 2-4 جملے کل اس پہ تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے بشرط حیات بشرط توفیق. سیدہ نے ہم کو سکھایا اور جناب امیر نے کہ دیکھو میرے بابا کے لیے تمہارا دل تڑپے، میرے بابا کے لیے گریہ کرنا سیکھو. میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے بابا کے لیے تمہارے دل میں ایک ولولہ ہو، محبت آئے، کیونکہ ہم سب، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، گویا کہ سیدہ فرمانا چاہتی ہیں ہم سب کی محبتوں کا مرکز میرے بابا ہیں. جب گوش مبارک میں سیدہ کے ایک جملہ کہا، گریہ فرمایا، یاد ہے آپ کو؟ پھر دوبارہ ایک جملہ کہا، خوش ہو گئی. کہا پہلے کہا تھا کہ میں بہت جلد چلا جاؤں گا تو مجھے دکھ ہوا،
پھر کہا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھ سے ملحق ہوگی. تو سیدہ خوش ہوئیں. سیدہ نے گفتگو کی ہے, بابا قیامت میں آپ سے کہاں مل پاؤں گی؟ سیدہ کو اس بات کا ڈر نہیں ہے الیاس خاکم بدہن, خاکم بدہن, کہ نعوذ باللہ کہ میں جہنم کے شعلوں سے کیسے بچوں گی. لیکن جنت سب سے پہلے تشریف فرما ہوں گے. اول من یدخل الجنہ فاطمہ بنت محمد, سب سے پہلے جو ہستی جنت میں جائے گی وہ جناب ختمی مرتبت کی دختر گرامی شہزادی سیدہ کونین ہے سب سے پہلے. تو جہنم کے شعلوں کا کیا ڈر, جنت کی آپ کو کہاں دیکھوں گی؟ فرمانی ہے 3 چیزیں مجھے تمہاری دنیا سے پسند ہیں, قراءت قرآن, الانفاق فی سبیل اللہ, اور تیسری کیا چیز, النظر فی وجہ رسول اللہ. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے, اگر نہیں ہے تو رسول خدا کے سلسلے میں آپ کا دل تڑپے, یہ بہت بڑی خامی ہے. خبردار, رتی برابر ختمی مرتبت کی کسی صفت کے بارے میں. ختمی مرتبت کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیا؟ آپ کا مولا قالع باب خیبر. کس نے بتایا یاد ہی آپ کو؟ میرے بھائی رسول خدا نے. قیامت میں اپنے بھائی کا سامنا کیسے کروں گا؟ میرے بھائی نے یہ کہا, میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا, میرے حبیب نے یہ کہا. لہٰذا ایک بڑی اہم بات ہے جو سیدہ نے جس راز پر سے پردہ اٹھایا اور ہمیں ایک بڑا عجیب درس دے کر گئیں کہ ختمی مرتبت کے ساتھ آپ کی محبت بڑی عجیب ہونی چاہیے. اور 12 امام 14 معصومین کے ساتھ بات ختم. اب ایک واقعہ سن لیجئے. ہمارے ایک دوست ہیں, اہل علم, علماء کے خاندان سے, اور کافی بہت متقی اور بہت سنجیدہ طالب علم ہیں. ان کے ایک رشتہ دار کا بھی انہوں نے بتایا, آج ہی کی بات ہے, رشتہ دار کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا. اس کا کام تھا صبح شام وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلوات بھیجا کرتا تھا. تو اس سے کہا کہ جب وہ انتقال ہو گیا تو ابھی بالکل واقعہ ہے یہ, اور وہ میرے دوست بتا رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار تھا. رشتہ داروں میں سے ایک نے خواب میں دیکھا, کہا بھائی سلوات بھیجتے تھے پورے خاندان میں, مشہور تھے تم, تسبیح ہاتھ میں, تسبیح بدست, اور وہ سلوات پڑھتے. کیونکہ سلوات کچھ کام آئی, کتنی کام آئی, کیا کہوں گا, بہت کام آئی, بہت کام آئی. دیکھیے سلوات کی کثرت تھی جو اس شخص کو اجازت ملی کہ خواب میں آئے, اور ایک اور راز پر سے پردہ اٹھائے. کہا بہت کام آئی سلوات, بہت. کہا لیکن ایک اور عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے جب میں یہاں آیا تو ناصران امام زمانہ میں سے شمار کیا گیا. امام کا ظہور نہیں ہوا ہے ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں, مجھے بتایا, اور کچھ 1 مہینہ 20 دن پہلے کچھ انتقال ہوا ہے اس شخص کا. ناصران امام زمانہ میں سے کیسے؟ کہا کہ میں فقراء مومنین کی جو مدد کرتا تھا, مجھے کہا گیا یہ کام امام زمانہ کا تھا. اگر امام ہوتے تو اپنے سچے چاہنے والے جو غریب ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, ان کی مدد کرتے. تم نے یہ کام کیا, تم نے امام کے بوجھ کو امام کے کاندھوں سے ہٹایا, تم ہو ناصر امام زمانہ. لہٰذا ہم سیدہ کی بارگاہ میں حضرت حجت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مولا ہر زمیندار, جاگیردار, چودھری, وڈیرا جب اس کی خوشی ہوتی ہے تو اپنے تمام نوکروں کو, جو گھر کے آگے ذرا جھاڑو بھی لگا دیتا ہے, حتیٰ وہ فقیر جو گھر کے آگے بیٹھا رہتا ہے کسی کام کا نہیں ہے, اس کو بھی وہ عیدی دیتے ہیں. ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار اور حضرت حجت آپ ہم کو وہ عیدی عطا فرمائیے جو آپ کے وجود کے کرم کے شایع نشان ہو. اور حضرت حجت جناب سیدہ کی قسم دیتے ہیں خدا کو کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت حجت کو ہر مشکل سے نجات دلا, حضرت حجت کے دل میں جو خوشیاں ہیں ان کو دوبالا فرما, حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, مولا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ایک بڑی مشکل آن پڑی ہے, وہ یہ کہ مجھے 4 شعر پڑھنے تھے, اور 4 شعر ہیں فارسی کے ہیں. الہی امین کہاں تھا یہ آپ کا؟ پورا قصیدہ نہیں پڑھوں گا. آغا خوئی کے استاد تھے ایک, اب علم و عمل کے لحاظ سے نجف کے اس زمانے کا ستون. آپ نے ابھی تک سرکس کے شعر دیکھیں, آپ نے جنگل کے شعر دیکھے نہیں ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں ہر امام والا جو ہے نا ہمارے ریزیڈنٹ مولانا کی طرح, نہیں, وہ ستون ہے. تو ہمیشہ کبھی کبھی خیر بہرحال ان کا قصیدہ ہے, عجیب قصیدہ لکھا ہے. دختر فکر بکر من غنچه لب چو وا کند از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. کہتے ہیں میری فکر جو ہے اس نوخیز نوجوان لڑکی کی طرح ہے
کہ جو اگر اپنے لب کھول کر گفتگو کرے تو اتنا ملیح اور خوش ذائقہ کلام وہ پیش کرے کہ تم سب مات و مبہوت ہو جاؤ. دختر فکر غنچہ لب جو آزنا مکین کلام خود. پھر کہتے ہیں خامه مشک سای من گر به نگارد این رقم. اگر میری جو انک ہے نا جس سے میں شعر لکھتا ہوں اتنی خوشبودار ہے، اگر میں لکھنے بیٹھوں صفحه روزگار را مملکت خطا کند، تو جو جہاں سے مشک نکلتی ہے نا اس پورے زمانے کو میرے قلم کی سیاہی خوشبودار کر دے گی. مطرب اگر بدین نمت ساز طرب کند گہی. کہتا ہے اگر میرے کلام کو سن کے کوئی بربت پہ کوئی بجائے وہ ساز موسیقی کا تو پورے زمانے کو جنت دلگشا کو نا یعنی پورے زمانے کو بہشت میں تبدیل کر دے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ میں ایسا شاعر ہوں، معمولی شاعر میں نہیں ہوں قطن، میں ایسا شاعر ہوں. کون ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ، یعنی عجیب شخصیت ہے. میں بیان ہی نہیں کر سکتا. بیان کروں آپ معذرت کے ساتھ، آپ کی توہین نہیں ہے، ان کی توقیر ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ انسان تھا کیا. اس 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں بولوں کم ہے ان کے لیے. خیر پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہم به اوج قدس ناموس الہ کی رسد فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کنه. کہتے ہیں کسی انسان کی عقل کیسے پہنچ سکتی ہے کہ فاطمہ کی طہارت کہاں تھی. آپ تو ہر گتھی کو حل کر رہے ہیں، آپ تو ہر گتھی کو حل کر رہے ہیں، اس کو بھی حل کیجئے. کہتے ہیں فہم کے نعت بانوی خلوت کبریا کنت. اس وجہ سے میں اس گتھی کو حل نہیں کر سکتا کیونکہ سیدہ کا نور خدا نے اس وقت خلق کیا جب کسی کا نور نہ تھا. اس بی بی کی طہارت عالم قدس میں ہے. پھر فرماتے ہیں ناطقے مرا مگر روح قدس کند مدد. میری قوت عقل کو جبریل اگر مدد کرے تب شاید میں کوئی قصیدہ لکھ پاؤں. بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پڑھ دیا اللہم